بدن کا پاک ہونا. دوسری شرط ہے بھائی کپڑے کا پاک ہونا. اب دیکھو یہ کپڑے کے پاک ہونے میں ذرا تفصیل ہے. اب ہر ایک جو باقی جو یہ 7 شرائطیں ہیں، یہ 6 شرائط ہیں، ان 6 شرائطوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے تفصیل ہے، تو ہر ایک تفصیل بھی ساتھ آ جائے گی. تو آج یہ 7 شرائطوں کی پوری تفصیل، 6 شرائطوں کی تفصیل پوری مکمل کر لیں گے. تو کہتے ہیں کہ نماز کی دوسری شرط کپڑے کا پاک ہونا ہے. کپڑے پاک ہونے سے کیا مراد ہے بھائی؟ اب نجاست حکمیہ، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، کپڑے پہ کتنی لگی ہو اور کیا، اور کپڑا، تو یہ تمام باتیں اب اس میں بیان ہوں گی. کہتے ہیں کہ کپڑے کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کپڑے کے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کہ کرتا، پاجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن یعنی وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 حصے کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے. پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ نماز کیا ہوگی؟ وجہ مکروہ ہوگی. نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اچھا بات نہیں ہے. طبیعت سلیمہ اس کو پسند نہیں کرتی. اگر پگڑی پر کوئی چیز لگ گئی ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا اور دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ دیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ بڑا پگڑا ہے، ہاں، اب اس ایک حصہ ناپاک ہے اور ایک حصہ پاک ہے، تو اس نے ناپاک کو ایک طرف کر کے اور پاک باندھ دیا. اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے. اب ظاہر بھائی ہم حرکت کریں گے تو پگڑی بھی ہماری اوپر نیچے جائے گی، تو اگر ہم نیچے رکھ بھی رکھیں تو ہلے گے تو ہلے گے کہ نہیں؟ تو یہ جائز نہیں. تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا. ہاں اتنا لمبا کپڑا ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ہلنے سے نہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے. نماز کی تیسری شرط کیا تھی بھیا؟ جگہ کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا پہلے، کپڑے کا پاک ہونا، اب تیسری شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا. نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدوں کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. کہاں کون کون سی جگہ؟ جو ہے گھٹنوں کی، جہاں دونوں قدم رکھیں گے، دونوں قدم ہم نہیں رکھیں یہ، جہاں گھٹنے ہمارے پڑیں گے یہ، اور جہاں دونوں ہاتھ پڑیں گے یہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے. جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کا دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ تختے پر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تختے پر یا کسی چیز پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جو ہے ناپاک، ایک حصہ ناپاک ہے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اگر لکڑی، جیسے پہلے زمانے میں لکڑی کے تختے ہوا کرتے، ہمارے بڑے بزرگ جو ہے ان لکڑی کے تختے جہاں نماز پڑھتے تھے نا، شاہ جی ہی ہے نا، تو اس پہ نماز پڑھتے تھے. تو اب اگر اس کا ایک حصہ ناپاک ہے اور دوسرا پاک ہے تو کیا ہوگا؟ تو ابھی بھی ہوگا. اچھا، اگر لکڑی کے تختے یا پتھر پہ یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھو اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، اور دوسرا صرف ناپاک ہے تو کچھ حرج نہیں. ایک پاک ہے دوسرا ناپاک ہے، نیچے والا ناپاک ہے، لکڑی ہے، نیچے ناپاک ہے، اوپر تو ایک موٹی چیز ہے، اب نیچے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. نیچے ناپاک ہے تختہ، اوپر سے پاک ہے. پتھر ہے، نیچے سے ناپاک ہے، اوپر سے پاک ہے، تو افضل ہے. اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھے تو اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی. کپڑا یہ نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، اوپر نہیں ہے، لیکن پتلا کیا ہے؟ کپڑا باریک ہے، اس پہ نماز نہیں ہوگی. ہاں، اگر کپڑا دوہرا ہو، اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ موٹا کپڑا ہے، ساڑی، کمبل موٹا ڈبل کر دیا تو اس کے بارے میں اگر دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں
اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے۔ ایک تو سلا ہوا نہ ہو، سلا ہوا کپڑا ہو تو پھر جائز نہیں ہے، کپڑا سلا ہوا نہیں ہے، پھر اوپر نیچے والے پہ نہ نجاست کی بو آتی ہے اور نہ اس کا رنگ نظر آتا ہے، پھر صحیح۔ ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ زمین ناپاک ہے لیکن اوپر آپ کپڑا بچھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ جبکہ اوپر والے کپڑے کے نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ ایسی زمین پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے بکریوں نے پیشاب کیا ہوا ہے، ہم نے اس پہ رومال بچھا دیا، یہ اپنا پتلا رومال، تو اب ظاہر بات ہے اس میں بو آئے گی کہ نہیں؟ بو تو آئے گی۔ اب اتنا کپڑا ہو پھر جگہ پاک ہونی چاہیے اور زمین پاک ہو جاتی، ہاں دباغت ہے، یعنی اگر اس پر سورج پڑ جائے اس کی بو تب ختم ہوتی ہے، تو اب گیلی زمین ہوئی تو اس میں خود ہی جائز ہوں گے۔ اگر نمازی کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے تو اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ ہم جس جگہ نماز پڑھنے وہ جگہ تو پاک ہے لیکن نجاست تو وہاں لگی ہے اور اس کی بو ہمیں آ رہی ہے، تب اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ فرمایا نماز ہو جائے گی لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنی بہتر نہیں ہے۔ بدبو آ رہی ہے، ہماری جگہ تو پاک ہے لیکن ادھر ہے، نماز تمہاری ہو جائے گی، فرض ہم سے ساقط ہو جائے گا لیکن اس طرح نہیں ہو جائے، نماز کے اندر خشوع تو خضوع نہیں رہے گی نا، ذہن پر کتنے انسان کا بوجھ رہتا ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہوگی، تیسری شرط کے متعلق تمام باتیں ہوگی۔ چوتھی شرط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سطر کا چھپا ہونا۔ چوتھی شرط کیا تھی نماز کی؟ سطر کا چھپا ہونا۔ اب یہ سطر کے بارے میں عورت کا سطر کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، پھر یعنی دو قسم کے مسائل ہیں، ایک سطر ہے اور ایک حجاب ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیل ہے، ایک سطر اور ایک حجاب۔ حجاب الگ ہے، سطر الگ ہے۔ سطر حجاب پردے کو کہتے ہیں، حجاب عورت کا منہ ڈھانکنا، یہ حجاب میں، اور سطر کے احکام الگ ہیں، حجاب کے احکام الگ ہیں، یہ تو اس کی الگ تفصیل اپنی جگہ پہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض بھائی اور باہر بھی، اور عورت کے سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے، اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں ہے لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حجاب ہے، کا نام حجاب ہے، حجاب کرنا، حجاب الگ ہے، سطر الگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مرد کا سطر کیا ہوگا؟ تو یہ سطر صرف نہیں نماز کے لیے، اور نماز کے بعد ہم نے چڈی پہن کر اور جو ہے پھر بیٹھتے رہیں جس طرح لوگ نہیں اجازت نہیں، حرام کسی کے سامنے بیٹھنا۔ یہ دارالعلوم کا جو 50 سالہ اجتماع ہوتا تو مولانا شکرائی صاحب مدینہ سے تشریف لائے تھے، تو ایک بہت بڑے شاگرد وہ دبا رہے تھے ان کو، تو دباتے تو وہ دھوتی پہنے ہوئے تھے مولانا شکرائی صاحب بلند شہری، تو دھوتی جو ہے وہ دھوتی کے نیچے سے تو انہوں نے تھپڑ مارا، اب بے ادب بیوقوف، اتنا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے سطر کو ہاتھ لگا رہے ہو، اب سطر پہ کپڑا ہو تو پھر تو آپ لگا دیتے، تو ایسا دقت دیا ان کو کہ بھائی اتنا تمہیں ادب نہیں ہے تم، یعنی اب ان کا ہاتھ تھوڑے سے گھٹنوں سے ذرا اس طرح نیچے سے یہاں سے آ گیا، لیکن اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی یعنی ہر چیز ذہن میں ہوتی ہے۔ تو یہ سطر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا سوائے ہاتھوں کے، سوائے چہرے کے، سوائے پاؤں کے، اس کا پورا بدن یہ سطر ہے، اور یہ ہر وقت میں۔ اور پھر جس طرح بتا دیا کہ مردوں کے سامنے، کیونکہ عورت کی پوری کشش تو چہرے میں، اب دیکھو نماز میں چہرہ نہیں ڈانگے گی لیکن غیر مردوں کے سامنے کیا کرے گی؟ چہرہ ڈھانکی۔ اب یہی بات ہے، اب جب عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں مسائل پتہ نہیں ہوتا تو عمرہ کر لیتے ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بزرگوں سے ملے نہیں، مسائل پوچھے نہیں، گئے پیسے خرچ کیے۔ اب حج کے لیے عمرے کے لیے اب جائیں گے تو اب عورت کا احرام کیا ہے؟ احرام مرد نے بھی باندھنا ہے، عورت نہیں، تو عورت کا احرام تو یہ سلے ہوئے کپڑے ہیں، وہ تو چادر نہیں باندھی، وہ تو سلے، لیکن وہ اپنا پردہ کس طرح کرے گی؟ اب علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے چہرے پر اس طرح ٹوپی لٹکائے گی
کہ کپڑا اس طرح ہو کہ یہ اس کے گال پر اس کا برقعے کا کپڑا نہ لگے، اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو کپڑا، تو وہ اس کے لیے طریقہ یہ بتایا کہ اس طرح ٹوپی ملتی ہے، وہ ٹوپی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو کیونکہ چہرے کا کھلنا یہ بھی ان کے لیے احرام میں یہ ہے کہ وہ چہرہ کھلے رکھیں گے، لیکن مردوں سے پردہ کرنا یہ حجاب ہے، یہ تو بھی واجب ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ٹوپی پہنے گی کہ اس کا یہ کپڑا اس کے گال کو نہ لگے، اس طرح وہ چھتی والے ٹوپی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہاں۔ تو یہ اب جو لوگ سمجھدار ہیں تو وہ ہاں کیپ بولتے ہیں، پتہ نہیں مجھے۔ اچھا تو اب اچھا سوال، اگر ستر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ بھائی کوئی ارادہ نہیں، اچانک نالا ٹوٹ گیا، میرے سلا نکل گئی، بھائی انسان ہے، ہاں، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر چوتھائی عضو کھل جائے تو اتنی دیر کھولا رہے جتنی دین میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دھوتی تھی، کھل گئی، نیچے چلی گئی، ناڑا ٹوٹ گیا، انسان ہے، تو اب جلدی سے اس نے آپ کو باندھ دیا تو کچھ بھی نہیں ہو گیا، لیکن اتنی دیر تک وہ جو کپڑا نیچے رہا کہ 3 کا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی دیر۔ دیکھو اب یہ نماز میں کہنا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے، ہم ایک کو سناتے نہیں ہیں، دیکھو ان کا الفاظ کا کہنا بھی، پھر انسان رکوع کرے تو اتنے کم سے کم کہ سبحان ربی العظیم، چپ رہنا بھائی نماز نہیں ہوتی۔ یہ فقہا سے علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی جو لوگ خاموش اس طرح نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس طرح۔ وہ کہتے ہیں نا ہندوستان خدا ناراضہ، بھائی ہم کرتے اپنی ٹھکرے مارتے رہیں تو نماز، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو احسن عملہ، سورۃ تبارک الذی ایکم احسن عملہ، دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری کثرت کی رکعت کو نہیں دیکھتا کہ ہم 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 50 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کہ دیکھو اگر ہماری زندگی بھر میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ قبول ہو گیا بھائی تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ، نماز کے ارکان بھی معلوم ہوں، نماز کے الفاظ بھی ہمارے صحیح ہوں، جن کی صحیح نہیں جس کو سنا دو، رکوع میں کھڑے کیا کریں گے، سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، کس اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کی عظمت کے ساتھ۔ اور نیچے اس طرح برج کا، جیسا نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو کس طرح واپس کیا، آیا نماز پڑھ تو کیا تھا، وضو بھی صحیح تھا، آدمی بھی صحیح تھا، آ کے نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام اب حضور نے میری نماز پڑھی تو فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی، پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو پھر فرمایا سلو کمارا ایسی نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، پاؤں میں ورم آ جاتے، راتوں رات نماز پڑھنا، لمبی لمبی قیام کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، تو مذہب اس میں اب جان چھٹکارے والی بات نہیں ہے، تعداد موقع ہم پورے نہ کریں بلکہ ہم کیا کریں نماز کے اندر، تو اس کا یہاں سیکھنے کا تو یہی مطلب ہوگا۔ اچھا اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اب اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہی ہے، میں اپنے کپڑے میں بیٹھا ہوں، اب طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں بالکل کوئی تو دیکھ نہیں رہی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو فرمایا اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں یا اجالے میں نماز نہ ہوگی، چاہے اندھیرے میں پڑھے یا اجالے میں پڑھے نماز نہیں ہوگی بھائی، ہاں۔ اگر قصدن چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ اب یہ یعنی ایران سے لے کر یہاں تک ایک عضو ہے، تو اب اس کے 4 حصے، اب ایک عضو ہمارا کھول گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال اگر کسی کا بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ دیکھو ضرورت ہے، اب نماز کا وقت دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے، کپڑا نہیں ہے تو کیا کرو گے خدا کے بندے، کپڑا نہیں ہے، نماز آ گیا، نماز کا وقت ہے اور کپڑا پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کسی طرح کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانک لے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی ستر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنی، سکڑ کر بیٹھ کر، اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے کرے گا، بیٹھے گا لیکن رکوع اور سجدے کو، دیکھو شریعت نے کتنی، نماز پھر بھی حکم نہیں، دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے، اب اس لیے اس کو سیکھ کر اس کا ارکان، اس کے فرائض اتنی، دیکھو اگر یعنی کہ مسائل علماء بیان کرتے ہیں نا کہ ایک عورت کا اگر بچہ پیدا ہے تو تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، تو اگر عورت کا بچہ پیدا ہوتے وقت
آدھا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور آدھا باہر ہے، اور اگر خون نہیں ہے تو اس وقت کی نماز پڑھی، یعنی نماز کی اتنی اہمیت. اب دیکھو اس کے مسائل بھی اتنے ہیں، اب اس کی ہمیں ان مسائل کو یاد کر کے دوسرے کو نماز بھی سنانی چاہیے. نماز کی پانچویں شرط کا کیا تھا بھائی شفقت بھائی؟ پانچویں شرط کیا تھی نماز کی؟ 5 وقت کا ہونا. پانچویں شرط نماز کی تھی بھائی وقت کا ہونا. تو نماز کے لیے وقت شرط ہونے کی سے کیا مراد ہے؟ تو نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو اس وقت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت پر پڑھی جائے. اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی. پہلے جو آپ نے پڑھی تو بالکل نہیں ہوئی، اور وقت گزر کے آپ نے نماز پڑھی تو پھر قضا ہو گئی. ادا نماز تو نہیں ہوئی نا، ادا تو جس وقت میں پڑھیں گے. نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ دن رات میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں ہیں، یعنی دن رات میں ہم پر 5-6 نمازیں پڑھتے ہیں ہم وطر کے ساتھ. وطر بھی مستقل نماز. تو دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نماز وطر واجب ہے. فرض اور واجب اور سنت نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ ایک سنت، ایک فرض، ایک واجب. اب ان تینوں میں فرق حضرت بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، دلائل قطعی سے، جو قرآن سے ثابت ہو، اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. فرض کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اور واجب وہ ہے جو ظن غالب، ظن سے، گمان سے، یعنی وطر کا قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث کا جو بات کیجیے وہ ظنی ہے. تو جو ظنی دلیل سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. جو چیز ظنی دلیل سے ثابت ہو اگر کوئی سے انکار کرے گناہگار ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا. ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. عذر کوئی نہیں، یہ طرح چھوڑ دیا. اس لیے دیکھو جس نے عشاء کی نماز جس کی قضا ہو گئی تو وہ یعنی فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اکثر وطر بھی پڑھیں گے. لیکن اگلا وطر رہ گئے تو بزرگ اگر کرتے ہیں کہ عادت میں چھوٹے، لیکن اس فقہ کی روح سے اس کی جو ہے وہ قضا وطر کی تھی نہیں، جیسا سنت کی قضا نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ بزرگ تو پڑھتے ہیں کہ ہماری عادت نہ چھوٹے، اس عادت کی وجہ سے جس طرح حضرت نے اس دن ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ عشاء کے بعد اوابین پڑھی. تو یہ کیوں کہ جن کی اب جس طرح عام نفل ہیں اگر کوئی قضا ہو جائے تو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اب ہمیں جو سلوک کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں شیخ نے کیا بتایا. میری ایک دفعہ تہجد کی تو میں نے کہا میری اکثر یہ راستے پہ جب جاتا ہوں پھر چلی جاتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی جب آ جاؤ اپنی جگہ میں ختم ہے تو کہا کہ اپنی تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو دن کو. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ وہی بات ایسی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ پھر سخت 2 بجے بھی ہم اگر ڈپٹی کر کے آتے تھے رات کو تو تب بھی 1 گھنٹہ سوئے اور 3 بجے پھر بھی آنکھ کھل جاتی. اللہ تعالیٰ عادت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتی. تو اب یہ کیونکہ عادت چیزیں ہوتی ہے کہ جب عادت ڈال دیتا ہے، اور یہ بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے. یعنی دیکھو طالب علم مدرسوں میں کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نماز سے چھپتے تھے، فرض نماز ہو رہی ہے ہم لوگ بھاگتے تھے کہ بھئی نماز ہوگی اور ادھر ادھر چھپتے تھے. تو ان آزاد کی بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو جب انسان اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو پھر فرض نماز کی طرح چھوڑے گا. تو یہ کیوں، کس لیے وجہ ہوتا ہے؟ یہ بزرگوں کی صحبت کی کثرت کی وجہ سے. جب انسان آتا ہے تو پھر انسان کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. اچھا سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو. نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت سے ثابت ہو اور ان کے کرنے میں ثواب ہو اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. اسے مستحب، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. یہ مستحب ہے. فرض کتنی قسمیں ہیں یہ بات بھی حضرت نے بیان کی تھی. سنت کی کتنی قسمیں ہیں، فرض کی کتنی قسمیں. یہ ہمارے تو فرض کی کتنی قسمیں تھیں بھائی اس دن حضرت نے بیان کی ہیں. یہ سنت کی قسمیں دیکھو. فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض معین، فرض کفایہ. فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص کو ضروری ہو، بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہوگا.
اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایک دو آدمی ادا کر، جیسا نماز جنازہ ہے فرض کفایہ ہے، پورے محلے میں ایک دو آدمی نے ادا کری تو پورے محلے، اگر کوئی نہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور فرض عین جیسا فرض نماز ہے۔ تو سنت علی الکفایہ، سنت جو سنت کتنی قسمیں ہیں؟ تو فرمایا کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو، حضور نے کیا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ کام ہمیشہ امت پہ چلا آ رہا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑنے کے گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھار بغیر عذر کے چھوڑ بھی دیا ہو، تو ان سنتوں کے کرنے میں مستحب زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے غیر مؤکدہ۔ جس طرح عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا، فقہاء نے اس کے لیے کیا کیا؟ سنتیں غیر مؤکدہ۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا کیا ہے؟ غیر مؤکدہ۔ لیکن ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا کیا ہے؟ مؤکدہ ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو مسائل آئے گا نا، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ حرام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حرام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ممانعت دلیلی قطعی سے، قرآن سے وہ قطعی دلیل ثابت ہو، اور اس کے کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، تو اس کا منکر کافر ہو۔ اور مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ اب یہ باتیں بھی ہمارے دل میں زیادہ تک بیان کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے۔ تو کہتے ہیں مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو، جس کے کرنے میں بھی ثواب نہیں ہو، جس کے نہ کرنے میں عذاب وہ بھی نہیں، یہ یعنی اچھا مستحسن کام ہے۔ نماز فجر کا اچھا، تو اب نمازوں کے وقت کا بیان۔ نماز کی چھٹی شرط استقبال قبلہ۔ چھٹی شرط کون سی؟ یہ 5 شرط۔ چھٹی شرط کون سی ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا۔ تو قبلے کی طرف منہ کرنے کا استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کے کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کو کوٹھی کی شکل ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ یہ سب تینوں ان کے نام ہیں۔ قبلہ کس طرف ہے؟ تو فرمایا کہ ہندوستان، برما، بنگال اور یعنی ہمارا پاکستان، بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم کی طرف، کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظم سے مشرق کی طرف سے واقع ہیں۔ اگر ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ منہ ہمارا قبلے کی طرف نہیں ہے اور ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلے سے کر دیا جائے۔ لیکن دیکھو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ مریض کو تکلیف نہ ہو، تکلیف ہے تو پھر اے نماز ہو۔ کس طرح آیا؟ جہاں بھی تم منہ کرتے ہو وہ تمہارا قبلہ ہے۔ اگر دوسرا آدمی نہ ہو، وہ مریض کو سخت تکلیف ہو تو جس طرح منہ ہے اس طرح نماز پڑھ۔ نماز کی 7ویں شرط کیا ہے؟ یہ 7ویں شرط بیان کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ اور مزید آپ کو دین و دنیا کی دولت سے نوازے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں بھائی۔ نیت، اب نیت کے معنی سمجھ، نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔
مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ کہے، یہ ارادہ کرے کہ آج کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا قضا نماز پڑھتا ہوں، یا یوں نیت کرے کہ فلان دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنا ضروری ہے، پیچھے اس امام کے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ امام فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور ہم ظہر کی نیت مان لیں، ابھی ظہر کی نیت کرنا، تو اس طرح بھی نہیں ہو رہی، امام کو یہ وقت بھی ہمیں معلوم ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ زبان سے جس طرح ہم پاکستان وغیرہ میں تو عام ہے، تو فرمایا کہ مستحب ہے، یہ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، نہ کہے تو نماز کا کچھ نقصان نہیں ہے، اور کہہ رہے تو اچھا ہے، اس سے نماز ادا ہو جائے گی۔ وضو کیا، آیا، ارادہ کیا تھا آپ کا کہ میں فجر ظہر کی نماز ادا کروں گا، یہ ارادہ تھا۔ یہاں آ کر اب جس طرح ہمارے پٹھانوں کی نیت ہے، تو اگر اس طرح کرو گے، نماز کھڑی ہے اور نیت نکلے، نیت کو نیت وہ کم، وہ ایک آدمی کا اس طرح کہتا ہے نا کہ میں نہیں کہہ رہو گے، نہ پڑھو گے، میرے سے بھی زکات چلی گئی، تو لمبی اچار شروع کر دیا، تو آپ دوسرے آگے سے نکال چلیے، اس کی ابھی نیت ختم نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے۔ نیت کے معنی ہے ارادہ، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر اتنی لمبی چوڑی آپ نماز کھڑا ہوتا ہے، دیکھو تکبیر تحریمہ کا امام کے ساتھ شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اب یہ بات اب مولانا عبدالرؤوف صاحب نے اپنے وہ میں یہاں کوشش کی کتاب مل جائے، نہیں کامل نماز بہت بہترین ہے، وہ نماز ہر ایک آدمی اپنی رکھ لے، اس کو پڑھے گی، اس میں کیا کہ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ، یعنی ہمیں تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہمارے حضرت نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت ہے بڑی وسعت دی ہے کہ بھائی ہم سورۃ فاتحہ تک بھی شامل ہو گئے تو ہمیں تکبیر تحریمہ کا ثواب مل گیا۔ تکبیر تحریمہ جو فقہاء نے لکھا وہ یہ اس طرح لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب نے کتاب میں لکھا کہ امام کی اللہ اکبر جو کہتے ہیں، تو امام کی راہ اور ہماری با ملی ہو، اللہ اکبر جب امام راہ ادا کرے تو ہم با ادا کریں، اس طرح۔ تو بعض لوگ جو ہیں یعنی وہ اس کے لیے کہ بعض لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر باتیں کرتے کرتے، اب وہ پوری فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد اللہ اکبر جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو اب امام نے کہا اللہ اکبر، اب اس کے ساتھ ہماری بھی تکبیر تحریمہ، اور پھر تکبیر تحریمہ کا یہ جو شرط بیان کی ہے نیت کا۔ اچھا، نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں، نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی نیت کافی ہے، بس تراویح پڑھتا ہوں، بس بات ختم۔ تو یہ آج ہی جو ہے نیت کے بارے میں یہ 7 شرائطیں بھی ہوگی نماز کی، اور اس کا جو ہے مفصل تفصیل بھی ہوگی، کل جو ہے انشاءاللہ تعالی ارکان نماز جو ہے اس کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کافی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے، یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا یا اللہ پر یہ سنا، یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہماری شیخ علی رحمت کی روح کو پہنچا دے، یا اللہ قبر مبارک کر یا رحمت پہ نزول فرما دے، یا اللہ کروڑہا رحمتیں قبر پر نازل فرما دے، یا الہ العالمین جو اپنے محبوبین کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تیار فرمائے ہیں، یا اللہ ہمارے شیخ کو اعلیٰ مقام جو آپ کی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کا وہ معاملہ فرمانا جو آپ کی شان کے طائق ہے، یا الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت عطا فرما، یا اللہ مزار پر یا اللہ کروڑہا رحمت نازل فرما، یا اللہ آپ نے جو تصنیف فرمائی ہیں، جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، یا اللہ ان کو مشرق و مغرب تک پھیلا دے، یا اللہ پورے مسلمان کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری کامل اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے حضرت مولانا بلال دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ علامہ ابن حجر جیسا علم عطا فرما دے، یا اللہ امام بارک جیسا حلم عطا فرما دے، زہد عطا فرما دے، یا اللہ امام مالک جیسا علم عطا فرما دے، یا اللہ شیخ کے فیض کو یا اللہ مشرق و مغرب تک عام فرما دے، یا اللہ ہمارے شیخ کے دل میں ہماری محبت بٹھا دے، یا اللہ ہماری محبت ہمارے شیخ کے دل میں بٹھا دے، یا اللہ ہمیں پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ شیخ کے خاندان میں اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کے اولاد کو اولیاء کا سردار بنا دے، یا اللہ حضرت شیخ کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمیں پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ان تمام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، یا اللہ ہمیں نا امید نہ لوٹانا پروردگار، یا اللہ آخری حشر ہے، یا اللہ ہمیں ادھر سے نا امید نہ لوٹانا پروردگار، یا اللہ ہماری قابل اصلاح فرما دے، یا
یا اللہ بدنگاہی کے اندر ہم مبتلا ہیں، یا اللہ ریاکاری کے اندر ہم مبتلا ہیں، یا اللہ عجب کے اندر ہم مبتلا ہیں، یا اللہ تمام بیماریاں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس ولی کے صدقے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات دلا دے یا اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دے یا اللہ شیخ کامل کے ہاتھوں ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ آخری عشر شروع ہوتا ہے یا اللہ ہمیں اس رمضان کی برکت ان سے یا اللہ برحمت فرما دے شیخ کی برکت سے یا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ان کی فیوز کو مشرق اور مغرب تک عام کر دے یا اللہ ان کی باتیں ہمارے دل میں بٹھا دے ہمارے ذہن میں بٹھا دے یا اللہ ہم کم ذہن ہیں ہماری سمجھ میں بھی اللہ دیر سے بات آتی ہے یا اللہ پورا استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے جن کے ہدایت دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما دے شاہ صاحب کی عالیہ کی اور حضرت سے جو ہے ہمارے حضرت صاحب کی سسر کے انتقال ہوا ان کی اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے کامل مغفرت فرمائے اور جو رشتہ دار جن کی چلے گئے دنیا سے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین